الحمد لله العلي العظيم أنزل إليك القرآن الكريم روحا تحيا به نفوس المؤمنين ونورا تستضيء به قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صحب القرآن ورتله وعمل به وعلمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وقراءة كتابه فهو أنيس العابدين ورفيق القائدين من قرأه ارتقى ومن عمل به كان من أهل التقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے رمضان مبارک تو قرآن کریم کا مہینہ ہے. روزے دار ایمانی بھائیوں، رمضان مبارک اور قرآن کریم میں بہت مضبوط رشتہ ہے. اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن مجید باری تعالیٰ کا کلام حکمت اور نور ہدایت ہے. خدا عز و جل کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یعنی اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی. آپ کو اس سے پہلے نہ یہ معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا. اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بلا شبہ کتاب اللہ باری تعالیٰ کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے. نیز وہ حکمت سے بھرا ذکر الہی ہے. حکماء اس سے موتی چنتے ہیں اور علماء اس سے اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں، مگر اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتے. وہ سب سے اچھا اور سب سے فصیح و بلیغ کلام ہے. نیز وہ سب سے زیادہ واضح اور عظمت و جلال والا پیغام ہے. سب سے جلیل القدر فرشتے اس کتاب کو لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے. چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. یعنی ایک امانت دار فرشتے اسے لے کر آئے، یہ آپ کے قلب پر اترا ہے تاکہ آپ بھی رسولوں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. ایسی عربی زبان میں ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے. جو بندہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل پاکیزہ اور نرم ہو جاتا ہے، اور جو ہمیشہ اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کی فہم و فراست بڑھ جاتی ہے، اور جو اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. کیا آپ لوگوں نے باری تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یعنی بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ
زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ کتاب اللہ سے محبت کرنے والوں، قرآن کریم سے سچی محبت کرو، رات دن اس کی تلاوت میں لگے رہو اور سفر و حضر میں قرآن کی مصاحبت اختیار کرو، کیونکہ آپ اس وقت قرآن کے مہینے میں چل رہے ہیں۔ چنانچہ خدا عز و جل کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور وہ ایسی روشن نشانیوں والا ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی ہے۔ رمضان اور قرآن کا خصوصی تعلق ہے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، یعنی بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک کی ہر شب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے۔ الغرض، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے اپنے قلب میں مٹھاس، دل میں انسیت اور روح میں حلاوت محسوس فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً قرآن کریم میں بڑی تاثیر اور چاشنی ہے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے جب قرآن پاک کو سنا تھا تو حد درجہ متاثر ہوتے ہوئے یوں کہا تھا، بلا شبہ اس میں بڑی حلاوت و مٹھاس اور بہت رونق و جمال ہے۔ صاحب قرآن کے لیے بڑی سعادت مندی ہے اور اس کے لیے رب رحمان کی رحمت و قربت ہے۔ سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرو اور تم اس کے کلام سے پڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے اس کا قرب نہیں پا سکتے۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک میں قرآن مجید پر جم جاؤ، اپنا کثیر وقت اس کے لیے فارغ کرو، اس کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بناؤ اور اس کو سن کر اپنے کانوں کو برکت اور اعزاز بخشو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان مبارک آ جاتا تو بالکل یکسو ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کے لیے اپنا وقت فارغ کر لیتے ہیں اور اس کی تلاوت اور اس کے معنی میں بالکل منہمک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو خوش ہو کر فرمایا کرتے، یہ مہینہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ الغرض، اللہ کے خاص بندوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت قرآن مجید کے ساتھی بنے رہتے ہیں، دن بھر اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر جب رات آ جاتی ہے تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا رخ مکمل طور پر اپنے رب کی طرف کر لیتے ہیں، اپنا دل اللہ کی طرف یکسو کر لیتے ہیں اور اس کے کلام کے ذریعے اس کے ساتھ مناجات اور سرگوشی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے خصوصی اجر و ثواب ہے اور باری تعالیٰ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا اور ان کی نیکیوں میں خوب اضافہ فرما دے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، یعنی جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ رمضان میں قرآن سے شغف رکھنے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت
ایسے بندوں کو قیامت کے دن دو دو شفاعت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان، یعنی روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں، دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمانی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہمیں تو اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والا، قرآن کا مفہوم سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال والاکرام، ہمیں اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول ما سمعتم واستغفر اللہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتتحا لکتابہ وانزلہ رحمتا لعبادہ، والصلاة والسلام علی نبیہ الامین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں، گھر کے افراد کا اجتماعی طور پر تلاوت کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اسی طرح فیملی کا قرآنی دسترخوان پر اکٹھا ہونا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ قرآن لے کر بیٹھو، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دو، اس کا مفہوم بتاؤ اور آپس میں اس کی تعلیمات و ہدایات پر غور کرو۔ جو یہاں رہنے والے ہیں وہ موبائل فون کے ذریعے بھی اپنی فیملی سے اسی طرح قرآن کا دسترخوان سجا سکتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو خود بھی قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ اپنے بال بچوں کے سامنے قرآن کریم کے قصے بیان کرو اور قرآنی اخلاق اختیار کرنے کی ان کو تاکید کرو اور اس کی ہدایات سے مزین ہونے کی ترغیب دیتے رہو، تاکہ قرآن کریم آپ سب کے حق میں نور و ہدایت اور سراپا رحمت بن جائے۔ اسی طرح قیامت کے دن وہ آپ کے لیے سفارشی بن جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان القرآن یلقى صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرف فيقول أنا صاحبك القرآن أنا صاحبك القرآن الذي أسمعتك في الحوادث وأسهرت ليلا وإن كل تاجر من وراء تجارة وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والده كلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في سعود ما دام يقرأ حتى كان أو ترتيلا۔ سبحان اللہ، یعنی بلا شبہ قیامت کے دن جب انسان کی قبر شق ہوگی اور وہ باہر نکلے گا تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے لاغر آدمی کی صورت
اور اس سے دریافت کرے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا کہ میں تمہارا وہی ساتھی قرآن ہوں جس نے سخت دوپہر اور شدید گرمیوں میں تمہیں پیاسا رکھا اور راتوں کو تمہیں جگائے رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا رہا، تم بھی آج اپنی تجارت کے پیچھے بھاگو گے، یعنی اس سے مکمل فائدہ اٹھاؤ گے۔ چنانچہ اس کے دائیں ہاتھ میں سلطنت جبکہ بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ دے دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار و عظمت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہ کر سکیں گے۔ اس کے والدین پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کس بنا پر پہنایا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی برکت سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پر چڑھتا جا، چنانچہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا، بلندی پر چڑھتا رہے گا، خواہ وہ تیز رفتاری سے پڑھے یا ٹھہر کر اور ترتیل سے پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں بھی ان خاص بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے قرآن کی برکت سے میرے والدین کو نورانی لباس سے مزین فرما، اور جن لوگ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا، رب العالمین سب کے والدین کو نورانی لباس سے مزین فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سبھی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین وسائر الصحابۃ